أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کی اپنے متعلق، یہ کہا کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، کیا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو۔ مراد آسمانوں میں ذات کون سی مراد ہے؟ کچھ نے کہا کہ فرشتے ہیں، کچھ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کچھ نے کہا جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ لوگوں پر عذاب وغیرہ وہ بھی لے کے آتے تھے جیسے وحی لے کے آتے تھے۔ لیکن یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، ان کی حقیقت پر ان کو نہیں مانتے۔ تو اس سے مراد کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں، کون اس سے مراد ہے؟ اللہ کی ذات۔ اچھا، وہ فوراً اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو وہ آسمانوں میں ہے، فی ظرفیت کے لیے ہے۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے کسی چیز میں سمانا، کہ کوئی کسی چیز کا لمیٹڈ ہونا، محدود ہونا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے؟ اللہ تو آسمانوں میں سما ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو فی ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی فوق بھی ہوتا ہے، اس کا معنی اوپر بھی ہوتا ہے، بلند بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں میں۔ تو تنوں میں کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو کھولیں اور اندر سولی لٹکا دیں، تو وہ فوق کا معنی ہے یہاں پر۔ اس طرح قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر ہے، فی کا معنی فوق اور اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، کیا مطلب؟ بلندی پر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور یہ جو فی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز میں محدود کرنے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ باقی اور بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ جو اتنی کام کے نقطے نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے اہل علم ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اچھا آپ کو یہ فی کا معنی یہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں محدود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک لونڈی ہے میری، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے ویسے ہی بڑی کم عقلی کی بات ہے، واقعی کم عقلی کی بات ہے اگر اس کو کم عقلی کہا جائے تو، اس لیے کہ یہ سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اندازہ کر لیں وہ لوگ جو اس بات میں معروف ہیں کہ وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو اس بات کو کبھی کبھی کم عقلی یا فضول کہہ دیتے ہیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا؟ سبحان اللہ، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ نالج لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں لیتے جن لوگوں سے علم سیکھا جانا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہیں جن پر سب متفق ہیں کہ تفسیر لی کہاں سے جائے گی۔ سب سے پہلا تفسیر کا ماخذ اور سورس کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا کیا ہے؟ حدیث۔ تیسرا اقوال صحابہ تابعین وغیرہ، اور چوتھا ہے عربی زبان۔ لوگ پہلے کو بھی سکپ کرتے ہیں یا پہلے کو لے لیتے ہیں، دوسرا حدیث کو سکپ کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال وغیرہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، عربی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں گے یہ کیسے، کس لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ سبحان اللہ، وہ ذات جس نے قرآن کی تفسیر کر کے دکھائی اور سکھائی، جب آپ کو اس ذات کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں یعنی حدیث کے بارے میں علم نہیں ہوگا، سبحان اللہ لوگوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آ رہے ہیں، آپ دیکھیں ذرا کیس دیکھیں، مسئلہ دیکھیں۔ صحابی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ میری لونڈی ہے، میں ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب یہ بھی پوچھ سکتے تھے کیا تم مسلمان ہو؟ یہ بھی سمپل سوال ہو سکتا تھا۔ پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کیا کیا؟ آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا فی السماء، فی کے لفظ کے ساتھ۔ تو فی سے مراد، اگر کوئی فی سے مراد محدود کرنے والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے، آپ سے بڑھ کر کون عربی جانتا ہوگا؟ تو فی کئی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب سنا تو کیا کہا؟ اعتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ یعنی یہ ایمان کی علامات قرار پائی۔ اللہ اکبر، ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی
اور اس کو اتنا اہم قرار دیا کہ کہا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن ہے بھائی، اس کو آزاد کر دو. لوگ کہتے ہیں یہ فضول چیز ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مقصد ہے ان کا. آپ صرف یہ سوال کر کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ان کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. کچھ کہے کہ اللہ کہاں ہے، ہر جگہ پر. کچھ کہے کہ اللہ کہاں ہے، جو تھوڑا سا یہ ہمارے یہاں کے اس تصوف سے جو کتاب و سنت کے مخالفت اور ضد میں جو تصوف ہے اس سے متاثر ہوگا، وہ کیا کہے گا، دیکھو اللہ دل میں ہوتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، یہ سوال ہے. تو وہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جگہ پر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ لوگوں نے ایک سمپل سی بات کو اتنا پیچیدہ کر دیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن کہیں نہیں ہے. پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اوپر ہے، نہیں. نیچے نہیں، دائیں بائیں نہیں. اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں مقرر ہو سکتی. اللہ ہے، جی جی. اللہ 8 جگہ پر قرآن میں ہے، الرحمن علی العرش استوى. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے بارے میں بھی بتایا کہ آسمان کیا ہیں، کتنی ان کی وسعت ہے. کرسی کے بارے میں بھی بتایا کہ اللہ کی کرسی کتنی وسیع اور کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ نے اپنے عرش کے بارے میں بھی بتایا. اور اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. اللہ کی ذات کسی چیز میں سما نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہاں پر، عرش کے اوپر مستوی. کیسے، جیسے اس کی شان کے لائق. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور یہ زمین حرکت کرے، گھومے. تو کیا تم اس چیز سے بے خوف نہیں ہو؟ اب یہ یہاں پر مشرکین مکہ کو اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کچھ تو اللہ کا خوف کرو. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ پہلے بھی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا؟ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسانے کا ذکر کیا کہ زمین کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اس کے اندر دنسا دیا جائے اس کو. اس سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ زمین پر رہنے کا. جیسے پہلے والی آیت میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کو تمہارے لیے اللہ نے اس قابل بنا دی کہ تم اس پر زندگی گزار سکتے ہو. اگر اسی زمین کو جو تمہاری زندگی کا ایک سورس ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہاری موت کا ذریعہ اور تمہاری موت کا سبب بھی اس کو بنا سکتے ہیں. کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، اور یہ پہلے ہوا بھی ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. سورہ قصص میں آیت 76 سے لے کر تقریباً 82 تک اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اور اس کے جو کچھ مال و دولت تھا سب کو زمین میں دنسا دیا ہم نے. ام امنتم من فی السماء، یا کہ تم بے خوف ہو گئے ہو. مشرکین مکہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ اس سے مراد ہیں، سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں پر ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر وہ ایک ایسی ہوا چلا دے، اتنی تیز اور تند آندھی بھیج دے جو کہ پتھروں سے، کنکریوں سے اور عذاب سے لیس ہو. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ کیسے تھے میرے ڈرانے والے. لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ ہوگا جاننے کا؟ جان سب لوگ لیں گے. جیسے ہی دنیا میں آنکھ بندے کی بند ہونے لگے گی، سب کچھ پتہ چل جائے گا. فرشتوں کا اترنا اس کو پتہ چل جائے گا. اگر نیک روح ہے تو سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسی روح ہمیں عطا فرما. اگر نیک روح ہے تو اتنا پروٹوکول سبحان اللہ. جنت کا کفن ہے، حالانکہ ہم نے بھی پہنایا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، جنت سے کفن لے کر جاؤ. جنت کی خوشبو، فرشتے جو آئیں گے اتنے خوبصورت کہ کمال کی خوبصورت. اور پھر اس کو اتنا عزت احترام دے کر پہلے آسمان پر جب پہنچیں گے، نوک کریں گے، وہ پوچھیں گے کون ہے، نام بتایا جائے گا فلاں بن فلاں، تو کہا جائے گا ہمیں اس کی اپروول پہلے سے مل چکی ہے، آ چکا ہے ان کا نام. ان کو ریسیو کیا جائے گا اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں گے. 7ویں آسمان تک جہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوگی، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دیں. اس وقت تو سارے جان لیں گے، لیکن دوسرے لوگ ان کو جاننے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدہ اب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ہم نے سنا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے عقل نہیں کی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً بلا شبہ ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب. یعنی مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سے پہلے کبھی لوگوں پہ عذاب نہیں آیا؟ ابھی تو تم نے
تازہ تازہ تو سن رکھا ہے کہ ابرہا کا کیا حال ہوا تھا، اس سے پہلے قوم سمود، قوم عاد، سب کا تم نے سن رکھا. یہ باتیں عرب لوگوں میں معروف تھیں کہ ان لوگوں پہ عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے، جن لوگوں نے جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، ان پر جو عذاب آیا، کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں میرا عذاب کیسا تھا؟ تم اس سے باز آ جاؤ. اولم یروا الی الطیر، اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کر رہے ہیں. قدرت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی تو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی بند کر لیتے ہیں. وہ کھولے رکھیں یا بند کریں، ان کو کون سی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی پرندوں کی مثال، اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زمین کا، آسمان، اس کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے. تو زمین بھی کیا ہے؟ اس فضا میں معلق ہے. تو ہر ایک معلق چیز کو جو کسی جگہ پہ تیر رہی ہے، اس کو کس نے روکا ہوا؟ اللہ نے. جس طرح پرندوں کو، اب پرندے اڑ رہے ہیں اور ان کے لیے وہ آب و ہوا، وہ آکسیجن، وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ اڑ سکتے ہیں، وہ کس نے پرووائڈ کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح یہ جو زمین ہے جو تیر رہی ہے ایک فضا میں، اس کو کس نے روک رکھا اور کس نے اس کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی صفت ذکر کی، ما یمسکہن الا الرحمن. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی رحمت. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری زمین کو بھی روک رکھا ہے، ہم اس پر زندگی کے قابل ہیں، جس طرح اللہ نے پرندوں کو روک رکھا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور قرآن کریم کی بلاغت کی مثال. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو تم نہیں دیکھتے اپنے اوپر، صافاتن، وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. یہ صافاتن یہ اسم ہے، اسم. اور اسم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس میں زمانہ اور وقت نہیں پایا جاتا، وقت کی بات نہیں ہوتی، ویسے کوئی بات، کوئی کوالٹی، کوئی چیز اس کا بیان ہوتا ہے. اس کے بعد کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو جو پروں کو کھولتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور بند کرتے ہیں. یقبضن کیا ہے؟ فعل، فعل ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ پہلے اسم ہے اور اسم کے بعد فعل. اسم پر عطف فعل سے کیوں کیا گیا؟ یعنی اسم کا ذکر تھا تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا قابضات، صافات وقابضات. کیا آپ دیکھتے نہیں ہو آسمانوں میں پرندے پروں کو کھولے ہوئے ہیں اور بند بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں ذکر کیا؟ اچھا، یہ جو بلاغت کی چیزیں یہ تو بہت ہی گہری ہیں. پھر سبحان اللہ، ان میں تو آدمی پڑھے تو ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے اور ایک عجیب ہی آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت گہری بھی چیزیں. تو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں اس لیے صافات کو اسم اس لیے کے طور پہ اس لیے ذکر کیا اور یقبضن میں فعل اس لیے ذکر کیا. اسم جو ہوتا ہے اس میں کچھ دوام اور کچھ کثرت پائی جاتی ہے، فعل میں چیزیں باؤنڈ ہوتی ہیں، فعل میں تجدد ہوتا ہے، تحدث ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز ایک دم سے ہوئی اور اس کے بعد وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسم کو پروں کو کھولنے کے لیے اسم استعمال کیا اور بند کرنے کے لیے فعل استعمال کیا، کیونکہ فعل محدود ہوتا ہے اور اسم میں وسعت پائی جاتی ہے. تو اصل پرندوں کے اڑتے ہوئے یہ کہ وہ پروں کو کھول کر رکھتے ہیں، بند کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بند کرنے والی چیز جو کہ کم ہوتی ہے تو اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا، تو جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو اسم کے ساتھ ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دیتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا، یہ اللہ کی رحمت ہے. انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، یعنی ہر چیز ان کی نظر میں ہے اور ہر چیز کو جانتے ہیں. تو جو جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو نالج بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا نالج سب سے بڑھ کر ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، اب اللہ ان سے مزید یہ سوال کر رہے ہیں کیا خیال ہے تمہارا، کون ہوگا تمہارے لیے لشکر گروہ جو تمہاری مدد کرے گا اس رحمان کے مقابلے میں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کیا ذکر کی؟ رحمان. کیوں؟ اس لیے کہ تم اتنی برائیاں، اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں. اس سے سمجھ جاؤ اللہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں. اور دوسرا اس لیے بھی کہ تم رحمان جو اتنی رحیم ذات ہے اس کے مقابلے میں کوئی لشکر تلاش کرو گے، مددگار اس کے مقابلے میں تلاش کرو گے جو ذات ہی اتنی رحمان ہے. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو محض دھوکے میں ہیں. کس بات کا دھوکہ ہے ان کو؟ اس بات کا دھوکہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس رسول کو نہیں مان رہے ہیں. وہ اس دھوکے میں ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وہ اس دھوکے میں ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی. وہ اس دھوکے میں ہے کہ اگر ہم نہیں بھی مان رہے اللہ اور اس کے رسول کو تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں. اور یہ کب
دھوکہ ان کا کھلے گا جب ان کو پتہ چلے گا. کب پتہ چلے گا؟ جب یہ مریں گے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کہ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں دے گی اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں کچھ چیزیں اللہ نے بیان کی بڑی حیران کن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. لوگوں یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو. تحرثون کا معنی ہوتا ہے زمین میں ہل چلانا, اس کو کھودنا, بیج وغیرہ ڈالنا, پانی ڈال دینا. اب آگے اس بیج کو پھاڑنا, اس کو نکالنا, اس میں پھل کتنا لگے گا, وہ کتنا تناور درخت بنے گا, یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ. یہ جو زراعت, یہ جو چیزیں ہیں یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تمہارا رزق روک لے, یہ تو وہ کھانے پینے والا رزق تھا, اگر اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے, لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک دیکھتے دیکھتے نظر آنا بند ہو گیا, بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ہو گیا کہ بندہ پیرالائز ہو گیا, اپاہج ہو گیا. آدمی ایک دم سے کوئی کام کر رہا تھا, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کلپس موجود ہیں جس میں لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ عام نارمل انداز میں کچھ کام کر رہے تھے. کچھ اینکرز تھے, کچھ نیوز کاسٹرز تھے, کچھ پلیئرز تھے, عام کام کرتے, اچانک موت آ گئی. تو یہ رزق کس نے بند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. صحت, جوانی کوئی معنی نہیں رکھتی. تو کون ہے وہ ذات اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں دے گا؟ بل لجوا فی عتو منفور. بلکہ یہ لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں. کس چیز میں؟ سرکشی میں اور بھاگنے میں. یعنی ان چیزوں سے یہ بھاگتے ہیں, حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بار بار اصرار کرنا, ایک چیز پہ اڑنا, جھگڑا کرنا, یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو کیا وہ شخص جو ایک اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے, یا وہ شخص جو اپنے اسٹیٹ راستے پر پاؤں کے بل چل رہا ہے, سیدھا چل رہا ہے, توازن کے ساتھ چل رہا ہے, اس کے چلنے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی, کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آ رہی. ایک چیز. دوسرا یہ کہ جس راستے پر چل رہا ہے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. دو چیزیں ہیں. اچھا, یہ پہلے والا بندہ کون سا تھا؟ ایک تو الٹا چل رہا ہے, الٹا چلنے میں اس کو راستہ کیسے ملے گا اور کتنا چلے گا الٹا. اور دوسرا وہ بندہ ہے جو چلنے پھرنے, بھاگنے, دوڑنے میں بالکل ٹھیک ہے, سویہ ہے, اور جس راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بالکل ڈائریکٹ, پختہ اور بالکل سیدھا. اللہ نے یہ مثال کس کے لیے دی کہ جو اللہ کا راستہ ہے وہ مستقیم ہے, سویّن ہے, سیدھا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان میں ایسی چیزیں ہیں. اس کی بہترین مثال جس پہ ہم ابھی کل بھی بات کر رہے تھے, ایتھیزم ہو گیا, یہ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ایسے ہیں بندہ منہ کے بل چل رہا ہوتا ہے, سیدھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, بندہ الٹا ہو کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی, سبحان اللہ, واقعے کی کتنی مطابق مثال دی. سمپل سادہ سی باتیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹانگیں اوپر کرتے ہیں, سر نیچے کرتے ہیں اور ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی سیدھے رہو, سیدھے رہو, تمہیں باتیں سیدھی ہیں, اللہ نے بتائی ہیں, صاف سمپل سادہ سی باتیں ہیں. اور اللہ نے چونکہ دین ہمارے لیے نازل کیا تو صاف سمجھ آنے والی باتیں. تو جن لوگوں کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں, جو ایسے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واقعی ایسا ہی تھا کچھ. ہم خواہ ایک سادہ سی چیز کو مشکل بنا دیتے تھے, اور وہ سبب یہ ہوتا تھا جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا, منہ کے بل الٹے ہو کر ان چیزوں کو الٹی طرح سے جاننے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.